أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیز کو حرام کرتے ہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر؟ اور اللہ مغفرت فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا راستہ طے کر دیا ہے، اور اللہ آپ کا کارساز ہے، وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے کوئی راز کی بات کہی، چنانچہ انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اسے آپ کے اوپر کھول دیا، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ بَعْضَ، چنانچہ آپ نے انہیں اس بات کا کچھ حصہ بتایا اور کچھ سے اعراض کر لیا۔ جب آپ نے وہ بات انہیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے علم والے باخبر نے بتایا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو تمہارے دل تو مائل ہے ہی، لیکن اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ ان کا کارساز ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین اور ان سب کے بعد فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رب اس کے بعد تمہارے سے بہتر عورتیں ان کے لیے طے فرما دے، جو مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، صبر کرنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت گزار بھی ہوں، چاہے غیر شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس کے اوپر ایسے سخت ترین فرشتے مسلط ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج کے دن کوئی عذر پیش مت کرو، بے شک تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ تحریم ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد۔ قرآن کریم کی جو وعظ و نصیحت کی صورتیں اور ایک اسلامی معاشرہ اور صالح معاشرہ کس طرح وجود میں آئے، کون کون سے کام ہیں جو ایک معاشرے میں کرنا، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے اس کے لیے کون سے کام کرنا ہے اور کون سے کام نہیں کرنا ہے، وہ صورتوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ صورتیں جس میں اللہ رب العالمین نے وعظ و نصیحت کے انداز میں خطاب فرمایا ہے، اور کسی نہ کسی واقعے کو دلیل بنا کر، کسی نہ کسی واقعے کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، یعنی بات چیت کی ہے، اور اس واقعے کے پس منظر کے اندر جو باتیں ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اشارے میں بیان فرمایا۔
اور جس اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے یا اس واقعے کا جو خلاصہ ہے اسے اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس سے بہت سے قرآن کریم کے اندر واقعات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ابھی سورۃ تحریم جو ہے یہ بھی ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی، اس کا ایک پس منظر ہے، واقعہ بہت زیادہ مفصل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ بیویاں 9، 10، 11 تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کے تشریف فرمایا کرتے تھے اور کھڑے کھڑے جاتے تھے، یعنی تفصیل سے کوئی گفتگو یا بہت زیادہ وقت نکال کر نہیں، بلکہ کھڑے کھڑے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو کر بیویوں کی خبر گیری کر لیا کرتے تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دیا، اور ضرورت نہیں تو سلام دعا کر کے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے انہیں شہد پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد نوش فرمایا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ 5 منٹ کے لیے جا رہا ہے تو کوئی کھانے کی چیز اس کو دی جا رہی ہے یا پینے کی کوئی چیز دی جا رہی ہے تو 2-4 منٹ تو اوپر نیچے ہونا ہی ہے، یہ فطری چیز ہے، اتنا وقت تو انسان کو زیادہ لگ ہی جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ زیادہ رک گئے تو دوسری ازواج مطہرات، اب وہ کون تھی ان کے نام بتاتے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، کسی روایت میں حضرت عائشہ، حضرت صفیہ ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانے وہ کون 2 ازواج مطہرات تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس آنے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ ایک گوند ہوا کرتا تھا شہد کی طرح، یعنی اس کے اندر ہلکی سی بدبو ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بدبو والی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری ایسی چیزیں جس کے اندر بدبو ہے یا جس کے کھانے کے بعد اسمیل آتی ہے یا آ سکتی ہے اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کچا پیاز کھا کر آپ مسجد تشریف نہیں لاتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی سی ایسی چیز جس سے بدبو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس بدبو کو دفع نہیں کر لیتے، دور نہیں کر لیتے، تب تک آپ مسجد تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ جن چیزوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا اگر کسی کی عادت ہے، حالانکہ پہلے تو بہرحال ہونا نہیں چاہیے، بہت بری عادت ہے اگر ہے تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے، لیکن اگر ہے کسی کی عادت گٹکا پاؤچ کھانے کی یا کسی کی عادت جو ہے سگریٹ اور بیڑی پینے کی، تو یہ ایک ایسی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ شخص نماز کے یعنی فوراً سگریٹ بیڑی پی کر آیا ہے اور کسی کے پاس کھڑا ہو گیا تو پاس والے کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پاس والے کے لیے نماز پڑھنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی گٹکا پاؤچ کھا کے آ گیا، فوراً بس کلی کری نہیں کری کسی طریقے سے، اور اتفاق سے اگر اس کو بگاسی آ گئی یا اس کو منہ کھولنا پڑ گیا تو پاس والے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچا پیاز کچا لہسن کھا کر آنے کو منع فرمایا ہے، جو چیزیں کچی کھانا بہرحال جائز ہے، تو ایسی چیزیں جس کے بارے میں علماء کا کلام ہے، فقہا کے مختلف رائے ہیں، بعض فقہا تو گٹکا کو، پاؤچ کو، سگریٹ کو، اسی طرح بیڑی کو، ان کو تمام چیزوں کو نشہ آور چیزوں میں شمار کرتے ہیں، اس لیے بعض فقہا کے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جمہور فقہا بہرحال اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ تو ہر حال میں ہے، لہذا اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے کر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو مغافیر چکھا بھی نہیں بلکہ میں تو شہد پی کر آ رہا ہوں۔ جب یہ کہا تو کہا، کہنے والوں نے ان ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا، بولے ہو سکتا ہے کہ جس مکھی کا آپ نے جس درخت کا جو شہد ہے اور مکھی نے جو شہد بنایا ہے، ہو سکتا ہے اس نے مغافیر کے درخت سے پھول لیا ہو یا مغافیر کے درخت پر بیٹھ کر آئی ہو، اس وجہ سے اس کے اندر اس کا اثر آ گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اس بات پر کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا یا شہد نوش نہیں فرماؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ایسا مت کریے کہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو، جسے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے، اسے اپنے اوپر حرام مت کریے۔ اور اس کے بعد اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر جو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اصول اور ضابطے میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام کر دیں یا کسی حرام چیز کو حلال کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نازل نہیں ہو جاتی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر نہیں ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، اپنی طرف سے کسی بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے وحی الہی کا کہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے اس مسئلے کا جواب کیا ہے، اس مسئلے کا پس منظر کیا ہے، اس مسئلے کے اندر بات کیا ہے، پوری جب تک واضح وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرما دیتا حلال و حرام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک خاموش رہتے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ کسی کی خوشنودی کے لیے اللہ کی حلال چیز کو حرام مت کریے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی رضا جوئی کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے، جس کی بات مان لی جائے اور جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے بغاوت کر دی جائے، جس کی بات کو ترجیح دے دی جائے اور اللہ کی بات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پسے پشت ڈال دیا جائے۔ کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے، کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی مرتبہ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی آگے رکھی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی مقدم ہوگی، اس کے بعد تمام کے تمام لوگوں کی بات مؤخر ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہی آگے ہے، تمام کے تمام لوگوں کی بات پیچھے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اصول بھی بیان فرما دیا۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر اللہ نے جو حلال کیا ہے اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ معاف کرنا، اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو اپنے اوپر حرام کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کی حلال کردہ چیز کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے کہ اللہ کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، وہ کھانا جائز ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ یہ چیز اگر اس نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے قسم کھا کر کے، جو چیز جائز ہے شریعت میں کھانا، جو اللہ نے حلال کری ہے، جس کی اجازت دی ہے، تو ایسے شخص پر قسم کا توڑنا ضروری ہے، یہ اس قسم پر پابند نہیں رہ سکتا۔ اسی کی کئی ساری شکلیں، کسی سے بات چیت، مثلا کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، ہوتا ہے کئی بار انسان جذبات میں آ کے بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لے، حالانکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، انسان اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دے اور ان سے جو ہے ان سے اعراض کر لے، ان سے جو ہے رشتہ ہے رشتے کو گویا کہ توڑ دے، یہ خطرناک گناہ ہے۔ اتنا خطرناک گناہ فرمایا کہ اگر کسی ایمان والے کے اندر 3 دن ہو جائیں اور بات چیت بند ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان کے نامے، ان کے اعمال کو معلق کر دیتا، لٹکا دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے فرشتوں کو بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں بات چیت شروع نہ کر دیں تب تک ان کے اعمال کو روک دیا جائے، اللہ اپنے پاس اعمال نہیں بلاتا ہے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے کسی ایمان والے کا بات چیت بند کر دینا۔ یہ ہوتا ہے کئی بار کسی انسان کی کسی پٹتی نہیں ہے، کسی انسان کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ زیادہ مزاج نہیں ملتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، سلام دعا بہرحال رکھی جائے۔ ہر انسان شیر و شکر نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے مزاج نہیں ملتے، تو دو مثلا 3 سگے بھائی ہیں، 2 سگے بھائی میں زیادہ پٹتی ہے، ان دونوں میں زیادہ مناسبت ہے، ان دونوں میں زیادہ تعلق ہے، اور تیسرا بھائی تھوڑا سا الگ ہے، تو ان دونوں بھائیوں کو کہا جائے گا اگر وہ الگ ہے تھوڑا اس سے دوری رکھی جائے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دونوں بھائیوں کی زیادہ آپس میں پٹ رہی ہے، زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں ساتھ رہیں، لیکن تیسرے بھائی کو الگ نہیں کریں، بلکہ یہ کہا گیا ہاں اگر اس سے زیادہ نہیں بن رہی ہے، زیادہ مناسبت نہیں ہے، سلام دعا بہرحال رکھی جائے، یعنی قطع تعلق نہ ہو، ترک تعلق نہ ہو، یہ بھی خطرناک گناہ ہے۔ دوسری بات، اگر کسی نے قسم کھا لی
کہ میں اللہ کی حرام کردہ چیز، یعنی ایسی چیز جو اللہ نے حرام کری ہے، اس کو استعمال نہیں کروں گا، تو یہ تو ایسی چیز ہے پہلے ہی اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دی تھی، اب یہ حرام اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے کہ اور زیادہ مؤکد ہو جائے اور تاکید کے ساتھ کہ بھئی میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بولنے کی اس نے قسم کھائی ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے جھوٹ بول دیا تو ہاں اس میں ایک بات پیچھے نکل گئی کہ اگر کسی نے ایسے حلال کام کی قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا جو حلال تھا اور جائز تھا، اگر ایسا کام تھا اور ایسے موقع پر اس نے قسم کھائی، اگر اس نے قسم توڑی ہے تو اس پہ کفارہ بہرحال دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جائز چیز کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ جو اللہ رب العالمین نے شہد کو جائز کرا ہے، حلال ہے، اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو انہوں نے کفارہ دیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد کیا تھا، لہذا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور حرام کام کے نہ کرنے کی قسم کھائے تو قسم توڑے گا ہی نہیں بہرحال وہ، لیکن اللہ نہ کرے اگر قسم ٹوٹ گئی تب بھی اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تیسری بات یہ کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کوئی انسان کوئی سی چیز کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی جائز چیز کا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اعتقاداً اس کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے، اعتقاداً برا نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ وہ چیز اس کو نقصان کر رہی ہے، وہ چیز اس کا جو ہے جسم کا نظام ہے اس کے لیے وہ چیز مضر ہے، تب اس کے ترک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان اس کا ترک کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں لیکن یہاں پر یہ چیز ضرور ہے کہ اس سے نفرت نہیں ہو۔ اور یہاں پر جو مثال کئی بار آتی ہے وہ ذہن میں بڑے کے گوشت کی مثال ہے کہ بہت سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ اس سے نفرت جیسے ہو جاتی ہے، یعنی کئی بار یہ ہوتا ہے کسی کو بڑے کے گوشت سے الرجی ہے، کسی کو کھجلی ہونے لگ جاتی ہے، کسی کا پیٹ کا نظام گڑبڑا جاتا ہے تو وہ نہیں کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر کھا لیا تو حلال ہے، نہیں کھایا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا منہ بنانا، اس کو دیکھ کر کراہیت کرنا، کھانے والوں کو دیکھ کر برا سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا، اس سے دور بھاگنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا ہے تو ہم اپنے عملی طور پر اس کو حرام کیوں کریں؟ اگر ہمیں تکلیف ہے ہم نہ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو برا سمجھ رہے ہیں یا کھانے والوں کو برا سمجھ رہے ہیں یا اس چیز کو دیکھ کر کراہیت محسوس کر رہے ہیں تو پھر انسان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے متعلق افراد کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرے گا جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو وہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے اس تعلق کو باقی رکھنے کے لیے یا اس تعلق والے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر کئی مسائل آتے رہتے ہیں، کیسا ہی مسئلہ آ جائے، وہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ کی خوشنودی مقدم ہے، اللہ اگر راضی ہو رہا ہے اور مخلوق ناراض ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی نہ کبھی مخلوق کو بھی راضی کر دے گا، لیکن فلاں برا مان جائے گا، فلاں کا منہ بگڑ جائے گا، فلاں کو ایسا ہو جائے گا، فلاں کو یہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف کر دیا تو یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ میں نے شاید بتایا تھا جو ایک کارگزاری کے طور پہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، تعلقات والوں میں کچھ ہفتوں پہلے ہی بات آئی تھی کہ ایک بھائی کا نکاح ہوا، اور نکاح ہوا، ہم نے کہا بھائی نکاح جو ہے سنت طریقے پہ کرنا، کیونکہ نکاح کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، نکاح میں اپنی من مرضی نہیں ہے کہ جو چاہا ویسے کر لیا، جو چاہ رہے ہیں ویسے، نکاح عبادت ہے، اور عبادت کا مسئلہ عبدیت یعنی غلامی، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنا کرنا ہے، اور جتنے کی اجازت نہیں ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ کوئی انسان سوچے 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لوں، میں یہ سوچ کر بھائی میں تو زیادہ کر رہا ہوں نا، عبادت میں 1 رکعت بڑھا دی میں نے، 1 قیام زیادہ کر لیا، 1 رکوع زیادہ کر لیا، 2 سجدے زیادہ کر لیے، 1 قعدہ زیادہ کر لیا، تو فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ غلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ہمارے آقا نے کہہ دیا، جتنا حاکم نے کہہ دیا، جتنا بڑے نے کہہ دیا اتنے کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس سے زیادہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نکاح بھی عبادت ہے، اور عبادت کے اندر کمی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کوئی سوچے نکاح تو ٹھیک ہے، نکاح کی مجلس ہے وہ تو سنت طریقے پہ ہو جائے، باقی نکاح کے آگے کا، نکاح کے پیچھے کا، نکاح کے بہت آگے کا، نکاح کے بہت پیچھے کا، یہ سارے مسائل اپنے حساب سے کرنے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس بھائی کا نکاح ہوا، اس کو کہا بھائی سنت طریقے پہ نکاح کرنا، اور ترغیب دلا دی کہ اس طریقے سے نکاح کرنا، لیکن جب نکاح ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد میں جب ملاقات ہوئی تو ساری خرافاتیں ہوئیں،
یعنی جو غیر مسلموں کے یہاں پہ ہوا کرتی ہیں خرافاتیں، وہ ساری خرافاتیں ہوئیں۔ جب اس سے پوچھا بھائی آخر ایسا کیوں ہوا، تم نے نکاح کرا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ عبادت ہے وہ، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ دیکھا جائے گا۔ تو کہا دادا نہیں مانے، اور ایک کسی رشتے کا اور کہا تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، فلاں نہیں مانے، کوئی شاید بڑے ابا کا کہا یا کسی کا، یعنی حالانکہ یہ وہ بندہ تھا جس نے کچھ ٹائم پہلے آئی فون لیا تھا، یہ بالکل حقیقی واقعہ ہے۔ کچھ ٹائم پہلے اس نے آئی فون لیا تھا، اور جب آئی فون لیا تھا اس کے بڑے پاپا نے جوتے مارے تھے اس کو کہ بھائی ہم نے تم کو منع کرا تھا اتنا مہنگا فون لینے کے لیے، تم نے فون کیوں لیا؟ آئی فون لیا تھا، اس کا باپ بھی ناراض تھا، اس کا بڑے والد جو وہ بھی ناراض تھے، جوائنٹ فیملی کے اندر ہے، بڑے والد نے بہت طبیعت سے اس کو مارا تھا اس بات کے اوپر، تو نے آئی فون لے لیا، قرضہ کر لیا، اور قرضہ ہمارے سامنے آ گیا، بولے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو جو بندہ آئی فون لینے کے اندر باپ ماں کی نافرمانی کر سکتا ہے، جو بندہ آئی فون لینے کے اندر دادا دادی کی کوئی رعایت نہیں کر رہا ہے، لیکن جب مسئلہ نکاح کا آیا تو مسئلہ نکاح کا جب آیا تو نافرمانی نہیں، کیوں نافرمانی؟ اس لیے کہ ہمارے باپ ہیں، ان کی نافرمانی کیسے کریں؟ حالانکہ یہاں نافرمانی کرنا فرض ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے مسئلے کے اندر جہاں پر والد کسی گناہ کا حکم دے رہا ہو، گھر کا کوئی بڑا کسی گناہ کا حکم دے رہا ہو، ایسے وقت میں نافرمانی کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اور اگر لڑکا بالغ ہے اور اس نے اگر نافرمانی نہیں کری، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اگر باپ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام کرو، اور اگر بیٹا کہہ رہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ شریعت نے اس کا منع کیا، اب اس کے بعد اگر وہ کسی وجہ دب گیا یا ہمارا ٹھیک ہے ابا ہیں چل جائے گا، نہیں، یہاں ابا اماں نہیں چلے گا، یہاں شریعت چلے گی۔ تو یہاں پر دوگلا ویوہار اور دوگلا مسئلہ، دو عمل کہ ایک طرف تو انسان جو لاکھوں روپے کا آئی فون لے رہا ہے وہ پورا گھر اس کا مخالف ہے، لیکن دوسری طرف جب نکاح کرنے کی بات آ رہی ہے، سنت کو زندہ کرنے کی بات آ رہی ہے، تو آدمی کو سارے رشتے ناطے یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ نہ ادھر نافرمانی ہے نہ ادھر فرما برداری ہے، مسئلہ صرف شیطان کا اور نفس کا ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو اچک لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا بار بار شیطان مردود کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہ مجھے شیطان مردود سے بچانا۔ قرآن کریم جیسا عمل، اتنا بڑا عمل جس کی تلاوت یعنی افضل الذکر جس کو کہا ہے، یعنی تلاوت قرآن افضل الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے اہم ذکر ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کوئی شخص کو اگر تلاوت قرآن کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی اور نوافل پڑھنے کی فرصت نہ ملے اور اس کو وقت نہ ملے، تو اللہ نوافل پڑھنے والوں سے زیادہ اور دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس شخص کو دیتا ہے جو تلاوت قرآن کے اندر ہو۔ اتنی بڑی عبادت، اور اس عبادت کے اندر بھی حکم دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تلاوت قرآن کرنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ چاہ لینا، کیونکہ وہ کب کس انسان کو اچک لے، کب وہ کس انسان کو بہکا دے اور کب وہ انسان کو شکار کر لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 72,000 تو اس کے نورانی داؤ ہیں، یعنی ایسے داؤ ہیں 72، اور یہ 72,000 میں حصر نہیں ہے۔ حضرات محدثین فرماتے 72,000 جو کہا گیا یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ کی مقدار بتانے کے لیے، ورنہ 1 2 3 4 کر کے 72,000 نہیں ہے، بلکہ جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو، لاکھوں کیا کروڑوں اس کے پاس داؤ ہیں، جیسی اس کو ضرورت ہوتی ہے ویسا داؤ لگا دیتا ہے۔ جو انسان ہوتا ہے جس معیار کا ہوتا ہے، جس مقام مرتبے کا ہوتا ہے، وہ داؤ اس کے اوپر لگا دیتا ہے۔ تو کئی اور نورانی داؤ، یعنی یہ وہ داؤ ہیں کہ جن لگاتا ہے شیطان تو انسان کو ایسا لگتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں۔ جب انسان کو یہ بات ذہن میں آتی، مثال کے طور پہ ابھی کسی ایسے موقع کے اوپر کوئی انسان کسی اجتماع کے موقع پر یا کسی ایسی چیز کے موقع پر جو اجتماع مسلمانوں کا مانا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بہت عام باتیں ہم نے سب نے سنی ہے کہ محرم پہ اکھاڑے نکالے جائیں، اس لیے نکالے جائیں کہ صاحب اس سے باطل پہ روب پڑتا ہے۔ وہ کھجرانہ میں گھوم لینے سے کون سا باطل پہ روب پڑ رہا ہے؟ کھجرانہ میں 4 چکر لگا دی، اس میں باطل پہ کون سا روب پڑا؟ یعنی شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے، یعنی کتنی خرافاتیں مستورات آتی ہیں نامحرم دیکھنے کے لیے، سارے تیار ہو کے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد میں اسی جلوس کے اندر کہیں شربت بٹ رہا ہے، دھکا مکی، نامحرم ایک دوسرے ٹچ کر رہے ہیں۔ اتنا خطرناک فرمایا کہ کسی انسان کا خنزیر یا سور کا ٹچ ہو جانا اس کے جسم سے اتنا برا نہیں ہے جتنا نامحرم کا ٹچ ہو جانا ہے، اتنا خطرناک گناہ، لیکن وہ ہو رہا بھیڑ میں، مائیں میں دھکا لگا کر شربت لے رہی ہیں، اور ادھر جو ہے کہیں کھچڑے کا پروگرام ہو گیا، کھچڑا چل رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، نسلوں کا گناہ ہو رہا ہے، خلط ملط ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کہا جا رہا تھا باطل پر روب پڑتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی تلواریں اور بوٹھی تلواریں اٹھانے کا تمیز نہیں، رکھنے کا تمیز نہیں، اس سے باطل کو روب نہیں پڑتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت جب زندگی کے اندر ہوگی تو باطل پہ روب تلوار نکالنے سے پہلے ہی پڑ جائے گا۔ اگر کوئی انسان سامنے آ رہا ہے اور مکمل سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو باطل پر ویسے ہی روب پڑ جائے گا۔ تو یہ شیطان کا نورانی داؤ ہے کہ اگر محرم کا جلوس نکل رہا ہے تو اس کی خدمت کر دی جائے، اس کو جو ہے شربت پلا دیا جائے، اس کی جو ہے خدمت کر دی جائے، اس اعتبار سے کہ ایک بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کا نورانی داؤ ہے۔ اور ایسا کئی سارے نورانی داؤ ہے شیطان کے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ مثال کے طور پر جماعت کی نماز کا وقت ہو گیا، اب انسان سے میں تلاوت قرآن میں لگا رہا ہوں، میں تو بعد میں نماز پڑھ لوں گا، یا اسی طریقے سے کوئی دوسرا دین کا کام میں کر لیتا ہوں، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ سب شیطان کے نورانی داؤ ہیں، اور کب شیطان اچک لے کسی انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی شیطان اور نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں فرما برداری اور نافرمانی والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی ایسا مسئلہ آئے وہاں یہ پیغام ہے اس آیت کے اندر کہ ہم یہ سامنے رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرا جائے گا، لوگوں کو راضی نہیں کرا جائے گا۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آپ کے لیے قسموں سے نکلنے کا راستہ طے کر دیا ہے، یعنی قسم سے اگر نکل رہے ہیں تو کیا کفارہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور اللہ آپ کا کارساز ہے، وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، لیکن جو دونوں خاتون اس وقت موجود تھیں، چاہے حضرت عائشہ حضرت صفیہ ہوں، یا حضرت صفیہ حضرت حفصہ ہوں، یا حضرت عائشہ حضرت حفصہ ہوں رضی اللہ عنہن، ان تینوں میں سے کوئی بھی دو ہوں، تو ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے میں قسم تو کھاتا ہوں لیکن اس کو ظاہر مت کرنا، اس لیے کہ اس سے زینب کو تکلیف ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں پر پیا تھا، اور یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے کہ اپنی بیوی کو تکلیف نہ ہو، اہل خانہ کو کسی عمل سے تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ بات مانی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں مذاکرہ کر کے بات وہاں تک پہنچا دی۔ تو فرما وہی اثر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے بات کو ذکر کی، راز کی بات، پھر جب وہ بات انہوں نے ان پر ظاہر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ان کے اوپر یہ بات ظاہر کر دی، یعنی انہوں نے راز آپ کا فاش کر دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راز آپ کی بیوی نے فاش کر دیا ہے۔ یہ بات جب انہوں نے آپ کے سامنے آئی تو اللہ رب العالمین نے وحی الہی کے ذریعے آپ کو یہ بات بتلا دی، تو آپ نے فرمایا عرف بعضہ وأعرض عن بعض۔ یہ بہت بہترین نقطہ ہے زندگی گزارنے کا، یعنی اگر کسی ماتحت کی غلطی معلوم بھی پڑ جائے تو اس کو اگر ظاہر کرنا ضروری ہو تو اتنی بات اس کو بتا دی جائے جس سے اس کو لگے کہ ہاں ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس کو لگے کہ ہاں ہمیں آپ کی بات پتہ چل گئی ہے، لیکن زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ انسان زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، انسان زیادہ اپنے آپ میں، اور ظاہر سی بات ہے یہ معاملات آپس میں رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، اہل خانہ میں ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، دوست احباب کے اندر تعلقات والے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی غلطی اگر کسی سے ہو گئی ہے تو اس کو اتنا تو بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ کام کرا ہے، تو ہمیں اس کا علم ہو گیا کہ آپ نے یہ کام کرا ہے، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل جب بتائی جائے گی اس کے جرم کی یا اس کی غلطی کی تو اس کی دل آزاری ہوگی، بار بار وہ شرمندگی ہوگی، اور ہو سکتا ہے زیادہ ڈیٹیل بتانے کی وجہ سے، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ میں بڑپن کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کسی کو بار بار کسی غلطی پر متنبہ کر رہا ہے، بار بار ایک ہی ایک بات اگر اس کو بولے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انڈائریکٹلی اپنے آپ کو پاک صاف بول رہا ہے، یا اپنے آپ کو بہت اچھا بتا رہا ہے۔ بار بار کسی بات کو بولنا اس ایک طریقے سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا بھائی میں اچھا ہوں کیونکہ میں نے یہ کام نہیں کرا جو تم نے کرا، بار بار اس کو بول کر شرمندہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو، ان بیوی کو یہ بتا دیا کہ بھئی آپ کی بات مجھے پتہ چل گئی ہے، اب کیا آپ نے کیسے بتایا، کس طرح سے بتایا، یہ ساری بات اللہ نے آپ کو بتا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو یہ باتیں نہیں بتائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرمندگی کا شکار ہوں، بس اتنا کہا کہ ہمیں آپ کی بات کا پتہ چل گیا ہے، اور ان کو احساس بھی دلا دے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ فلما نبأها به، پھر انہوں نے فرمایا جب ان کو یہ بات بتا دی گئی تو ان خاتون نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کہا نبأنی العلیم الخبیر، مجھ کے علم والے باخبر نے، یعنی اللہ نے بتائی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم
دونوں اللہ سے توبہ کرو تو فقد سغت قلوبکما، تو تم دونوں کے دل مائل تو ہیں ہی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اہم بات اس اعتبار سے کہ ایک ایمان والا الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا تو بہرحال اس کا مقام مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اتنا تو بہرحال ہوتا ہے، چاہے وہ عملی طور پر کچھ کمزور بھی اگر ہے، اتنا تو بہرحال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت رہتی ہے۔ ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، ظاہر سی بات ہے ان کا دل بھی مائل تھا اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا تھا، لیکن ایک چوک ان سے ہو گئی، ایک غلطی ان سے ہو گئی، ایک لغزش ان سے ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس پہ متنبہ فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ بات فرما دی کہ تم دونوں توبہ کر لو، اس لیے کہ تمہارا دل پہلے سے مائل ہے۔ یعنی یہ بات ہے کسی انسان کی جب بات توبہ کی طرف اس کو رجوع کرایا جائے یا توبہ کی یاد دلایا جائے، 50 گناہ نہیں بتائے جائیں۔ صوفیاء اکرام نے جو لوگوں کی اصلاح کری ہیں اور ان پہ محنتیں کری ہیں، ان کے دلوں کو بدلا ہے، 50 گناہ بتلا کر نہیں بدلا کہ بھئی تم یہ بھی گناہ کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کر، نہیں، بلکہ اس کی ایک نیکی بتلا کر اصلاح کری ہے کہ دیکھو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ میں یہ خوبی ہے، بس آپ اس گناہ سے بھی رجوع کر لو تو انشاءاللہ معاملہ بہترین ہو جائے گا۔ 50 گناہ اگر اس کے بتائے جائیں گے تو اس کو ایسا لگے گا بھئی میرے اندر ایک نیکی وہ کر بھی لوں گا تو کیا ہوگا۔ جو بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے، قتل کر دیا، اور جو ارادے سے نکلا توبہ کرنے کے 99 قتل کر کے، اب اس کو کسی ڈرانے والے نے ڈرا دیا کہ بھئی اب تو 99 قتل تو نے کر دیے ہیں، کیا تیری توبہ قبول ہوگی۔ جب یہ بات دماغ میں آ گئی بھائی 99 کر دیے، 100 بھی کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا، پھر بھائی 99 کر ہی دیے ہیں، توبہ ہوگی ہی نہیں، مانی ہی نہیں جائے گی، تو ایک اور کر دیتا ہوں میں، تو اس نے 100 قتل کر دیے، بولے چلو ایک پورا فگر ہی پورا ہو جائے۔ تو یہ انسان اس وقت بغاوت پہ آ جاتا ہے، ضد پر آ جاتا ہے کہ جب کسی انسان کی اصلاح کے لیے 50 برائیاں اس کے سامنے رکھ دی جائیں، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی غلطی کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس غلطی کی اصلاح اس کی مقصود ہو، تو اس غلطی کے ساتھ میں 2 خوبیاں بھی اس کی بتلا دی جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے الحمدللہ ایمان والا کیسا بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی خوبی بتا دی جائے کہ بھائی الحمدللہ آپ میں یہ تو بہترین کام، یہ خوبی ہے ہی آپ کے اندر، اس کی بھی اصلاح کر لیجیے تو معاملہ بہت بڑھیا ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمایا کہ تم دونوں کے دل مائل تو ہیں ہی، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں ان کے خلاف یعنی نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ ان کا کارساز ہے، اور جبریل اور نیک مومن اور فرشتے ان کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے پوری امت کو یہ پیغام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ قائم کرتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے، یا کوئی آپ کے شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل آزاری کرتا ہے، وہ اچھی طرح سے جان لے کہ اتنے سارے لوگ نبی کے مددگار ہیں۔ سب سے پہلے تو ہوا مولاہ، فإن اللہ ہوا مولاہ، سب سے پہلے اللہ ان کا کارساز ہے، اس کے بعد وہ جبریل اور اس کے بعد نیک مومن، اور پھر تمام کے تمام فرشتے، یعنی فرشتے بھی، جبریل بھی، ایمان والے بھی اور اللہ بھی، یہ سب کے سب نبی کے کارساز، نبی کے مددگار ہیں اور نبی کے حمایتی ہیں۔ اب اتنے سارے لوگوں کے سامنے 2 4 5 لوگ اگر آ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایمان والا کوئی نبی کے خلاف علی الاعلان نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کس طرح اچکتا ہے، اس کے تحت یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کئی سارے تقاضے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کہا ہے کرنے کا اس کو کرنا، آپ کا ذکر آئے تو ادب سے گفتگو کرنا، آپ کا ذکر آئے درود شریف پڑھنا، آپ کا ذکر آئے تو ادب اور احترام سے سر کو جھکانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اور ان میں بہت اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر دین سے اللہ نہ کرے نکال دی جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے صرف فرض کے اوپر عمل کر لیا جائے، باقی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو دین خشک ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دین میں حسن ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دین میں خوبصورتی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر بھی عمل کرنا۔ اب یہ بھی الحمدللہ ایمان والا سمجھتا ہے کہ سنتیں ایک اہم چیز ہیں، کوئی عمل کرے نہ کرے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سنتیں بہت اہم ہیں، یہ تو انسان سمجھتا ہے۔ لیکن بات کہاں بگڑتی ہے؟ بات جب بگڑتی ہے کب کسی انسان کو سنت کی دعوت دی جائے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ یہ کہہ دے بھائی سنت ہی تو ہے، جب وہ یہ جملہ کہہ دے سنت ہی تو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ سنت ہی تو ہے، یہ سنت کی توہین ہے۔ ہی تو ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، اس سنت کا کوئی مقام مرتبہ ہی نہیں رہا، اس سنت کا کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ ایک ایک سنتوں کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ جو مشہور واقعہ ہے نا، صحابہ کا دو صحابی ہیں وقت کے جو ہے بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک کے ہاتھ میں سے لقمہ گر گیا نیچے، وہ اٹھا کر کھانے لگے تو پاس والوں نے کوہنی ماری۔ کوہنی اس لیے ماری کہ ان کے یہاں پر یہ رواج نہیں ہے، ان کے یہاں پر یہ رواج نہیں ہے، لہٰذا مت کرو، ایسا مت کرو۔ کہا نہیں کہ مت کرو، یا کونی ماری، جس سے پتہ چل گیا کہ ان کو روکا جا رہا ہے۔ آپ نے علل اعلان اور تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ آپ نے جملہ زور سے کہا تھا، صرف ایسا نہیں کہ دھیرے سے کہا، اور یہ کہا انا ترک لسنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دیں، جن کو دنیا جو اس وقت کی سپر پاور ہیں، جو دنیا کے نقشے پر اس وقت قابض ہیں، جن کا سکہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، جن کی طاقت کا لوہا دنیا مان رہی ہے، اور یہ بیچارے عرب کے بدو ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے بالکل ان کے مقابلے میں زیرو ہیں، علاقے کے اعتبار سے اتنے دور ہیں کہ اگر قتل کر کے ان کے لاش کو غائب کر دے تو ان کے گھر والوں کو مٹی بھی نصیب نہ ہو، ہڈی تک نصیب نہ ہو کہ وہ کہاں گئے ہمارے گھر والے جو گئے تھے، اتنی دور ہیں اپنے علاقے سے، اور کہاں دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ وہی لوگ ہیں، تلواریں بھی انہی کی ہیں، ہتھیار بھی انہی کے ہیں، لوگ بھی انہی کے ہیں، ساری چیزوں وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر سی بات ہے کہنے کو بہت چھوٹی سی سنت تھی کہنے کو، لیکن یہ کہا ان بیوقوفوں کی وجہ سے۔ اب جو ایک نیا مزاج جو چل پڑا ہے جدیدیت کا لوگوں کے اندر کہ بھائی ٹخنے سے اونچا پاجامہ تو رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بھائی داڑھی ایک مشت رکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، بھائی بیٹھ کے کھانا کھانا تو کوئی ضروری نہیں ہے، بیٹھ کے پانی پینا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو کم از کم وہ ہدایت کی دعا مانگے، اصلاح کی فکر کرے، بھائی میں اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ کہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ کہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایمانیات میں سے ہیں۔ کئی موقعوں پر یہ بات آئی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے گویا کی خلیفہ راشد ہیں، خلفائے راشدین جو چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد علماء نے لکھا، محقق علماء نے، اور تحقیقی بات اور پوری امت کا گویا کہ اتفاق نقل کرا اس بات کے اوپر کہ تمام کے تمام امت اس بات کو مانتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی وہ جو دو دور تھا اللہ کے نبی کے بعد، چار خلفاء کا دور، وہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں 6 مہینے کا دور، جو بہترین زمانہ تھا امت کا، بہترین زمانہ، وہ زمانہ گویا کہ لوٹ کر آ گیا۔ اتنی بڑی شخصیت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنر عدی بن عدی رحمہ اللہ کو خط لکھا، اور یہ خط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اس خط کو نقل کرا ہے کتاب الایمان کے اندر، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ ہیڈنگ باندھ رہے ہیں ایمانیات میں سے ہے کتاب الایمان، اور اس خط کی تفصیلی باتیں کی۔ پہلے یہ کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تو میں نصیحت کرتے رہوں گا، جب میرا انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ایسا پورا لمبا چوڑا مضمون ہے۔ اور اس کے بعد میں بات لکھی ہے کہ ان الایمان فرائض و شرائع و حدود و سننا، کہ ایمان جو ہے فرائض کا، شریعت کی پابندی کا، اور اللہ کے جو حدود ہیں ان کی رعایت کا نام ہے، وہ سننا، اور سنتوں کا نام، یعنی سنتیں جو ہے ایمانیات میں سے ہیں، یعنی کسی بھی سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ اگر عمل نہیں انسان کر رہا ہے تو کم از کم اس کی اصلاح کی فکر کرے، لیکن جو موجودہ دور کے اندر جو باتیں چل پڑی ہیں کہ یہ تو عرب کا رواج تھا، یہ کپڑے پہننا، داڑھی تو عرب کا رواج تھا، حالانکہ ایک بات بڑی حقیقت ہے، تحقیقی باتیں عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ داڑھی رکھنا عرب کا رواج نہیں تھا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے داڑھی رکھنا عرب کا رواج تھا یا فلاں چیز عرب کا رواج تھا، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیروی کرتے تھے مشرکین مکہ،
جو انہیں اپنا بڑا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو یہودی بھی اپنا بڑا مان رہے ہیں، نصارہ بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، مشرکین بھی اپنا بڑا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ آ کر تمام کے تمام مذاہب والے ایک ہو جاتے ہیں، سب ان کو اپنا بڑا اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، بہت ساری چیزیں عرب نے، ورنہ تو کوئی کہتے ختنہ کرانا، بولے یہ بھی تو عربوں کا طریقہ تھا، کیا ضرورت ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے ختنہ پہلے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ عقیقہ کرنا، بولے یہ بھی عربوں کا طریقہ تھا، کیا ضرورت ہے عقیقہ کرنے کی، اور ظاہر سی بات ہے عقیقہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ کوئی کہے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی تو عربوں کا طریقہ تھا۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو ابو طالب نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا ہے 25 سال کی عمر میں، آپ کا اعلان نبوت ہو رہا ہے 40 سال کی عمر میں۔ 15 سال اعلان نبوت کے پہلے حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا ہے۔ اب کوئی کہے نکاح بھی چھوڑ دیا جائے، کورٹ میرج کر لیں، عربوں کا طریقہ ہے، تو یہ عربوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عربوں نے بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ان کے اندر موجود تھیں۔ طواف کرا کرتے تھے، وہ طواف بھی کوئی کہتے ہیں بولے عربوں کا طریقہ ہے یہ۔ سعی کرا کرتے تھے، حج کے ارکان، بس یہ کہ شکلیں کچھ گڑبڑ تھیں، کہیں برہنہ طواف کر رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں۔ اسلام نے آ کر ان شکلوں کو سدھار دیا، بہترین شکل کے اندر ان کو لے کر آ گیا، تو لہٰذا بہت ساری چیزیں عربوں کا طریقہ نہیں تھی۔ اور اگر مان لیا جائے عربوں کا طریقہ ہے بھی، پہلی بات تو نہیں تھی، لیکن اگر مان لیا جائے ہے بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کر لینے کے بعد وہ عربی طریقہ نہیں بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ساری کے ساری چیزوں کو دفن کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خطبہ دیا، بلیغ خطبہ۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے بڑے جامع ہیں، اور یہ ایسے خطبے ہیں کہ ہر ایمان والے کو اس کا مضمون نقش کل حجر ہونا چاہیے، ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے، اسے گویا کہ پتھر سے لکھ دیا ہے۔ ایک خطبہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرا تھا اس وقت کا، جب کہا کہ بولے میں دیکھ رہا ہوں تم مجھے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے، اس جو پہاڑی پر کھڑے ہو کے خطاب کیا تھا، ایک وہ خطبہ بڑا بہترین مضمون، اور دوسرا آخری خطبہ، وہ خطبہ جو عرفہ کے دن، اور اس دن کی فضیلت، یعنی وہ خطبہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی فضیلت بتائی، یہ دن کون سا ہے، مہینے کی فضیلت بتائی، یہ مہینہ کون سا ہے، اور علاقے کی فضیلت بتائی کہ علاقہ کون سا ہے، اور مسلمانوں کی جان کو، ان کی عزتوں کو آپ نے حرام کیا، جس کے اندر فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور مسلمان کی جان آپس میں ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن یعنی عرفہ کا دن ہے، وہ دن جتنی شیطان اس سے زیادہ مایوس کبھی نہیں ہوا، اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے شیطان عرفہ کے دن، جب اللہ رب العالمین بے دریغ لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے، بہت زیادہ شیطان افسوس کرتا ہے، اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ اتنا اہم دن عرفہ کا دن، وفی شہرکم یعنی ذی الحجۃ الحرام، ذی الحجہ کا مہینہ، جو حج کا مہینہ، جو قربانی کا مہینہ، اور جو ان مہینوں میں سے جن میں جنگ حرام ہے، ان مہینوں میں سے مہینہ، اتنا محترم مہینہ، اور وفی بلدکم ھذا یعنی مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بارے میں صاف کہہ دیا، ان ناپاکوں کو، نجیسوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ انسانوں کا داخلہ ممنوع ہو مذہب کی وجہ سے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ کتنی بڑی سے بڑی مقدس جگہ، لوگ سوچتے ہیں مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا، بالکل آ سکتا ہے، مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو، غیر مسلم ایک مسجد جو ہے دعوت کی جگہ تھی، مسجد تمام تر مسائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حل کیا کرتے تھے، تو غیر عام مسجدوں میں آ سکتا ہے لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا زیادہ اس جگہ کا مقام مرتبہ، وہ جگہ، وہ دن اور وہ مہینے کے بارے میں کہا کہ اتنا محترم مسلمان کی جان عزت ہے۔ اسی خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کوئی عجمی نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے، کوئی مشرقی نہیں ہے، کوئی مغربی نہیں ہے، تم سب کے سب مسلمان ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی ہو، کوئی کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو اللہ کے مقام، اللہ کی نظر میں وہی بڑا ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں وہی بڑا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ باقی اللہ نے ایک مرد ایک عورت سے تم کو پیدا کیا، تو اسلام آ جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا ان چیزوں کو قبول کر لینے کے بعد اب یہ صرف اور صرف عربی طریقہ نہیں بچا، اگر مان لیا جائے کہ تھا تو بھی نہیں بچا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی نہیں تھے، پورے امت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔
تو یہ سنتوں کا مسئلہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی اگر ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو دعا کرنا، کوشش کرنا، ارادہ کرنا، لیکن یہ جملہ کبھی زبان پہ نہیں لانا کہ سنت ہی تو ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے سنت کی توہین کری ایسا کہہ کر، اور جس نے سنت کی توہین کری اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اس کی بری موت کا اندیشہ ہے۔ بری موت یعنی کفر والی موت۔ انسان چاہے ایمان کے دعوے کرتا رہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ حفاظت کرے کہ اس سے اللہ ایمان کو چھین لے، اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہلکا بولا اور چھوٹا بولا۔ تو لہٰذا سنتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو لگانا اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہم نہ بن جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کے خلاف کرا تو یہ تمام کے تمام لوگ ان کے مددگار ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہیں ایسا گمان نہ ہو کہ نبی اگر تمہیں طلاق دے دیں گے تو کہاں سے اور بیویاں آئیں گی، یا اور نبی کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ تو قرآن کریم، اچھا اب یہاں پر ایک بات اس آیت کے تحت کہ کوئی سی بھی نعمت اگر اللہ دے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس نعمت پہ اللہ کی جو فرما برداری کرنا ہے، اور جیسے کہا ایمان والوں کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، کفران نعمت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نہ کرے وہ نعمت چلی جائے یا اللہ چھین لے تو ایسا نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی انسان کا گھاٹا، کسی انسان کو تجارت میں گھاٹا ہو گیا، کبھی کوئی معاملہ ہو گیا تو ایسا صدمہ لے کے بیٹھا کہ ڈپریشن میں چلے گیا، ٹینشن میں چلے گیا، نئی 50 بیماریاں لگا لی۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ اس سے بہتر انتظام کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ طلاق میں آیا تھا زوجین کے طلاق کے درمیان کہ جب معاملہ نبھ ہی نہیں رہا ہے نا تو دونوں سوچ لیں کہ ٹھیک ہے تو تیرے راستے میں میرے راستے، تیرے لیے اللہ بہتر کرے گا، میرے لیے اللہ بہتر کرے گا۔ مفسرین فرماتے صرف طلاق کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ نہیں، اگر کوئی چیز اللہ نے ہاتھ سے لے لی ہے تو اللہ نے ہم سے بہتر، اللہ ہماری جو تقدیر کو جاننے والا ہے وہی ہمارے لیے بہتر تھا، لہذا اللہ نے ہم سے وہ چیز لے لی۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رب تم سے بہتر بیویاں ان کو دے دے تمہارے بدلے میں، جو مسلمان بھی ہوں، ایمان لانے والی بھی ہوں، اطاعت کرنے والی، توبہ کرنے والی، صبر کرنے والی، عبادت کرنے والی، اور غیر شادی شدہ اور شادی شدہ بھی، یعنی غیر شادی شدہ تو بہرحال کنواری، اور شادی شدہ یعنی یا تو مطلقہ ہوں یا بیوہ ہوں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین دے سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے، بیویوں کو مخاطب کیا گیا خاص طور پر، کہ یہ نہ سوچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو اور بیویاں نہیں ملیں گی۔ پھر فرمایا اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، دردناک آگ، جہنم کی آگ، اور اس کے اوپر ایسے سخت ترین فرشتے مسلط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج کے دن کوئی عذر پیش مت کرو، ہم اس وجہ سے اسلام پہ نہیں چل پائے، یا اس وجہ سے ایمان پہ نہیں چل پائے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ سارے اعذار کوئی پیش کرنا چاہے گا اگر آخرت کے دن اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ کسی عذر کو آنکھ مچنے سے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ 1000 بار قبول کر لے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے ماضی سے توبہ کرنا چاہتا ہے، ماضی سے توبہ کرے گا، اللہ رب العالمین اکثر گناہ معاف فرما دے گا، سارے کا ساری چیز اللہ درگزر فرما دے گا۔ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہے، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد، آنکھ مٹ جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد اگر کوئی اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا تو وہ عذر قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اے کافروں آج کے دن کوئی عذر پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے یہ تمہاری کرتوتوں کا اور تمہارے اعمال ہی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم اعني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.